بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الفاتحہ جو مشہور سورت ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت کے متعلق کئی حدیثیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ یہ ایسی سورت ہے، تورات انجیل میں ایسی سورت نازل نہیں کی گئی تھی اس سے پہلے، یعنی کہ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت محمدیہ کے لیے خاص سورت تھا۔ یہ سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ ایک فضیلت جو ہے نا حدیث میں آتی ہے۔ دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے فرشتے۔ یہ عظیم سورت کیسا آسمان سے زمین تک آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا، تو ایک فرشتے وہاں سے آئے۔ وہ ایسے فرشتے تھے اس سے پہلے کبھی نہیں آ کر تھے زمین کو، کیونکہ فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ وہ ایسے فرشتے اس سے پہلے زمین کو کبھی نہیں آ کر تھے، فرسٹ اینڈ لاسٹ جیسا ہم بولیں گے، پہلی مرتبہ، اس کے بعد کبھی نہیں آئے۔ وہ فرشتے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے کہ ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دو نور کی خوشخبری ہے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یعنی کہ وہ فرشتے اس سے پہلے کبھی نہیں آ کر تھے، پہلی مرتبہ زمین کو آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی خوشخبری سنائی، پھر چلے گئے۔ اس کے بعد کبھی نہیں آئے زمین کو، نہ اس سے پہلے آئے نہ اس کے بعد آئے، یعنی کہ اتنی عظیم سورت ہے یہ سورہ فاتحہ۔ تیسری جو فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی روایت۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے وہ نماز نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ آپ ظہر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب لوگوں کی اشکال ہوتا ہے کہ میں امام کے پیچھے کھڑی ہوں، میں امام کے پیچھے کھڑا ہوں، جیسا کہ تراویح میں، یعنی تو عشاء کی شروع کی 2 رکعت، یعنی کہ امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، امام آواز سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیا ہم تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ جواب ہے ہاں، امام آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے تب بھی ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر امام آواز سے پڑھتا ہے کیا ہم تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرأ بها فی نفسک، تب بھی تم سورہ فاتحہ پڑھو، یعنی کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ یعنی کہ یہ تیسری فضیلت ہے، یعنی کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ گویا کہ مختصر جو ہے نا اس کی فضیلت کے متعلق جو 3 حدیثیں، یہ ایسی صورت نہ تورات نہ انجیل کسی کتاب میں یہ صورت نازل نہیں کی گئی تھی۔ دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ کہ ایسے فرشتے اس صورت کو لے کر آئے، اس سے پہلے وہ فرشتے کبھی نہیں آ کر تھے دنیا کو، زمین کو، نہ اس کے بعد آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے فرشتے کو چنا اس صورت کے لیے، اس سے پہلے کبھی وہ زمین میں نہیں آ کر تھے۔ تیسری جو فضیلت ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، چاہے امام کے پیچھے ہو، چاہے آپ تراویح میں ہو، چاہے مغرب میں امام کے پیچھے ہو، تب بھی ہر نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ آپ دیکھیں گے اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب شروع ہونا، فاتحہ کا مطلب کیا؟ شروع ہونا۔ کیوں اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے؟ کیونکہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، اس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلی سورت کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ کیوں ہم فاتحہ بولتے ہیں؟ فاتحہ مطلب شروع ہونا، اس سے کیا ہے؟ قرآن شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے پوری قرآن میں 114 سورتیں ہیں، جیسا کہ ہر سورت کا جو نام ہے وہ سورت میں ذکر ہے، یعنی کہ ہر سورت کا نام
اس سورت میں ذکر ہوتا ہے. جیسا کہ سورۃ الناس، ناس سورت کا نام ہے، یہ ناس سورت میں بھی ذکر ہے. قل اعوذ برب الناس پہلی آیت میں سورت کا نام ذکر ہے. سورۃ الشمس ایک سورت کا نام ہے، یہ شمس جو ہے نا اس سورت کے اندر بھی نام ذکر ہے. والشمس وضحاها. سورۃ اللیل، لیل سورت کا نام ہے، یہ لیل جو ہے نا سورت کے اندر بھی اس کا نام ذکر ہے. جیسا کہ سورہ کہف ہے، ہم لوگ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں بھی کہف کا لفظ آ کر ہے. إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. لیکن قرآن میں 3 ایسی صورتیں ہیں جس میں جو ہے نا سورت کا نام اس سورت میں ذکر نہیں ہے. ایک سورۃ الفاتحہ، آپ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ میں کہیں فاتحہ کا نام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، کہیں بھی فاتحہ کا لفظ نہیں ہے. یعنی کہ قرآن میں 3 ایسی صورتیں ہیں جس میں سورت کا نام اس سورت میں نہیں ہے. ایک سورۃ فاتحہ، پوری سورت میں فاتحہ کا نام نہیں ہے. دوسرا سورۃ الانبیاء، وہ پوری سورت میں انبیاء، سورت کا نام انبیاء ہے لیکن اس سورت میں انبیاء کا لفظ نہیں ہے. تیسرا سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص میں بھی اخلاص کا لفظ کیا ہے نہیں ہے. یعنی کہ قرآن میں 3 ایسی صورتیں ہیں جس میں جو ہے نا اس سورت کا نام اس سورت میں نہیں ہے. اس میں سورہ فاتحہ ہے، سورہ انبیاء ہے، اسی طرح سورۃ الاخلاص ہے. اس کے بعد یہ سورۃ الفاتحہ کا کئی نام ہیں، اس میں سے ایک نام سورۃ الشفا. شفا کا مطلب آپ کو شفا دیتی ہے، آپ کو تکلیف ہے، اس سورت پڑھ کر پھونکیں گے تو آپ کو شفا ملے گا، اس کا مطلب ہے سورۃ شفا کا. امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا آپ کے دل کا بھی شفا ہے، آپ کے بدن کا بھی شفا ہے. یعنی کہ آپ کی بیماری کا شفا ہے. کون سا؟ سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ آپ کی ہر بیماری کا شفا ہے. کیسے شفا؟ ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ جو ہے نا کہیں جائے سفر کے لیے نکلے. اب معلوم ہوتا ہے کہ رات ہوگا، اگر رات ہو گیا تو کہیں جگہ ہم سونا پڑتا ہے. اس طرح کوئی ایک قریے میں سو گئے صحابہ. اسی طرح وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو بچھو ڈھس دیا، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو بچھو ڈھس دیا. تو صحابہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونکے اس کو. صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونکتے ہی تو بادشاہ کو شفا مل جاتی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں. تو اس کے بعد صحابہ بولتی ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں وما ادراک انہا رقیہ، کتنا ہی عظیم سورت ہے سورۃ فاتحہ. یعنی کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے. یاد رکھیں، اگر آپ کو ہاتھ میں درد ہے یہاں ہاتھ رکھیے، سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونکیے. سر میں درد ہے، ہاتھ رکھ کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونک لیجیے. یعنی کہ اگر آپ کو ٹینشن ہے سورۃ فاتحہ پڑھیے. یعنی کہ سورۃ فاتحہ آپ کے اوپر کی بیماری کو بھی شفا دیتا ہے، آپ کے اندر کی بیماری جو سکون نہیں ہے اس کو بھی شفا دیتا ہے. کب؟ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے. جب آپ سورۃ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھیں گے تب یہ واقعی معنوں میں جو ہے نا آپ کی زندگی میں جو ہے نا آپ کو شفا دے گا، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے ہم لوگ سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہم دیکھیں گے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے متعلق بہت طویل جو ہے نا تفسیر ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں، شیخ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں 140 صفحہ انہوں نے لکھا ہے. اگر اتنی بات اگر ہم کریں گے تو ٹائم بہت لمبا پکڑے گا. انشاءاللہ مختصر طور پر سورۃ فاتحہ کی تفسیر جو ہے نا ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اس سورت کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، آیت نمبر 1 کا آپ ترجمہ دیکھیں کہ الحمد تعریف، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے. اب اللہ کون ہے؟ رب ہے. اللہ کون ہے؟ رب ہے. کس کا رب ہے؟ عالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین کسے بولتی ہیں؟ جیسا کہ عالم البشر، پورے انسانوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. عالم الحیوان، پورے جانوروں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. عالم الجن، پورے جنوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. عالم الملائکہ، پورے فرشتوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا جو لفظ ہے الحمد، الحمد، سورہ فاتحہ کہاں سے شروع کرے؟ الحمد سے شروع ہو کرے.
قرآن میں صرف 5 صورتیں ایسی جو الحمد سے شروع ہوتا ہے. قرآن میں صرف 5 صورتیں ایسی ہیں. کسی کو کوئی صورت کا نام معلوم ہے جو مشہور جو صورت ہے؟ جو قرآن میں صرف 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمد سے شروع ہوتا ہے. ان میں سے ایک سورۃ الکہف. سورۃ کہف الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سورۃ الانعام، سورۃ الفاتر، سورۃ السبا. یعنی کہ قرآن میں صرف 5 ایسی صورتیں جو الحمد سے شروع ہوتا ہے. ان میں سے ایک سورہ فاتحہ بھی. کیونکہ اگر آپ واقعی معنوں میں تفسیر وغیرہ اگر آپ دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی ریزن ہو سکتا ہے. کوئی نہ کوئی ریزن ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ 5 صورتیں جب الحمد سے شروع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن ہے. واللہ عالم. بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ 5 ایسی صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ نے 5 بڑی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. اس طرح جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ طٰہٰ، قرآن جو ہے نا طٰہٰ سے شروع ہوتا ہے. کئی صورتیں جو ہے نا طٰ سے شروع ہوتا ہے. طٰہٰ، طاسین میم. مفسرین نے فرمایا کہ جو بھی صورت طٰہٰ، طاسین میم جو طا سے شروع ہوتا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے. اس طرح حامیم سے کئی صورتیں شروع ہوتی ہیں. حامیم، عین سین قاف، حامیم. اس طرح جو بھی صورت حامیم سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا یہ 5 صورتیں الحمد سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں بڑی نعمت کون ی ہے؟ ہدایت کا. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا الحمد سے شروع ہوتا ہے. کیوں اللہ نے الحمد سے شروع کرتی ہے سورہ فاتحہ؟ ریزن کیا ہے؟ الحمد سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ؟ کیونکہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا پر آئے سب سے پہلے الحمدللہ بولے. آدم علیہ السلام اپنی زندگی کی شروعات اللہ کے حکم سے الحمدللہ کرے. اللہ نے قرآن کی شروعات الحمدللہ سے کیا. ترمذی کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اسی وقت آدم علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ. جس طرح آدم علیہ السلام اپنی زندگی کی شروعات الحمدللہ سے کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنی قرآن کی شروعات الحمدللہ سے کی. واللہ عالم. ایک ریزن ہے. یعنی کہ الحمد، ہر قسم کی تعریف للہ، اللہ کے لیے. ہاں یہاں ایک مسئلہ ہے. کوئی مجھے سمجھو کہ 10,000 روپے دیتے ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ تعریف پورا کا پورا اللہ کے لیے. کوئی مجھے سمجھو کہ مثال کے طور پر موبائل گفٹ دیا، میں ان کی تعریف کرتا ہوں. اللہ نے کہا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ زید نے مجھے موبائل دیا، میں زید کی تعریف کرتا ہوں. ہاں لیکن میرے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے کہ زید کو دینے والا کون ہے پیسہ؟ اللہ تعالیٰ. اصل میں تعریف کس کی کروں؟ اللہ تعالیٰ کی کروں. اصل میں تعریف کس کی کروں؟ اللہ تعالیٰ کی کروں. اللہ نے جو ہے نا زید کو سبب بنایا مجھے موبائل دینے کے لیے. کوئی آپ کو تحفے میں واچ دیتا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، تعریف ہے، لیکن اصل تعریف آپ کس کی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کریں گے. کیونکہ اللہ ہی نے اس کو جو ہے نا واچ دیا ہے جو آپ کو دینے کے لیے. یعنی کہ ہر قسم کی تعریف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ. ہر قسم کی تعریف جو ہے نا اللہ کے لیے ہے. یہاں الحمد پوری قرآن میں آپ دیکھیے الحمد کے ساتھ اللہ ہی کا لفظ کرے، رحمان کا بھی نہیں ہے، رحیم کا بھی نہیں ہے. پوری قرآن الحمدللہ، الحمدللہ فاطر. الحمد کے بعد اللہ ہی کا لفظ کرے، جبکہ اللہ کے کئی نام ہیں. اللہ کے کئی نام ہیں. تو اللہ نے الحمدللہ کا لفظ سے جو ہے نا قرآن شروع کر دیا. قرآن میں سب سے پہلے اللہ کا لفظ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنا قرآن شروع کیا. کیوں رحمان کا لفظ نہیں آیا سب سے پہلے؟ قرآن کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے سب سے پہلے اللہ کا نام ذکر کرتی ہے، وہ بھی اللہ. رحمان کا بھی نہیں ہے، رحیم کا بھی نہیں ہے، غفور کا بھی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ نے اللہ کے لفظ سے اپنے قرآن کا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا لفظ مشرک بھی مانتے تھے. مشرک بھی اللہ پر ایمان لاتے تھے. جیسا کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر مشرک سے پوچھو کس نے آسمان و زمین پیدا کیا، مشرک بولیں گے کہ اللہ. مشرک بولیں گے کہ اللہ. یعنی یہ اللہ کا لفظ تمام لوگ جانتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے اپنے قرآن کی شروعات کی پہلی آیت میں
اللہ نے اپنا جو نام ذکر کرتی ہیں وہ ہے اللہ، یعنی کہ الحمدللہ. یہاں اگر آپ احادیث دیکھیں گے جو غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، الحمدللہ کا مطلب اللہ ہی کی تعریف. جب بھی آپ پانی پیتے ہیں، ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكل فيحمده عليها، جب آپ پانی پیتے ہیں آپ بولے الحمدللہ، آپ بولو الحمدللہ. ان يشرب الشرب فيحمده عليه، جب آپ پانی پیتے ہیں بولو، کھانا کھاتے ہیں بولو کہ الحمدللہ. اگر آپ کھانے کے بعد الحمدللہ بولتے ہیں، پینے کے بعد الحمدللہ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. بس پانی پیے بولے کہ الحمدللہ، کھانا کھائے بولے کہ الحمدللہ، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا اگر ہم پانی پینے کے بعد الحمدللہ بولتے ہیں. یعنی کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کا جو لفظ ہے، یہاں امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس لفظ کے متعلق لوگ ایک بدعت شروع کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ 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 اللہ، یہ ذکر ثابت نہیں ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں گے اللہ 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 کا ذکر کرتے، یہ ثابت نہیں ہے قرآن حدیث میں. اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنا یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ پہلی بات یاد رکھیں. دوسری بات جو ہے نا، اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ کا جو لفظ یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا مطلب اگر آپ دعا میں اللہ کا لفظ استعمال کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اگر آپ دعا میں اللہ کا لفظ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. یعنی کہ آپ دعا کریں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، یا اللہ تو مجھے رزق دے دے. یعنی کہ اگر آپ اللہ کا لفظ دعا میں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. یعنی کسی وجہ سے اہل علم نے کہا اللہ کا جو لفظ ہے اسم اعظم ہے، یعنی کہ جس کے ذریعے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب تمام، رب جسے بولتے ہیں جو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. عالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے. عالمین کا اصل بولتے ہیں، عالمین کسے بولتی ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں دنیا میں تمام عالمین ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھتے ہیں، نہیں سمجھا میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں. اللہ مستعان. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھتے ہیں. کیسے؟ ہاں یہ بھی جائز ہے. کوئی بھی نعمت اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ بولتے ہیں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، جائز ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ بولو کہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. کھانا کھانے کے بعد اللہم لک الحمد و لک الشکر. کھانا کھانے کے بعد مشہور جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ حدیث سے ثابت ہے، غالباً ترمذی کی روایت ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے کھانے کے بعد پڑھنے کی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی. ہاں الحمدللہ رب العالمین. یہاں جیسا کہ آپ بتائے تھے کہ کھانے کے متعلق ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، امام بخاری کی جو کتاب ہے کتاب الرقاق، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ پڑھتے تھے، پھر کھاتے تھے. فحمد اللہ وسمى، سب سے پہلے الحمدللہ، پھر بسم اللہ، پھر کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کی تعریف ہے. یعنی کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس دنیا میں، اللہ کے علاوہ. اللہ کا عرش بھی عالمین میں آ گیا، ساتوں آسمان بھی عالمین میں آ گیا، ساتوں زمین بھی عالمین میں آ گیا. یعنی کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس دنیا میں، کل ما سوى اللہ فهو عالم. اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے. تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، رب العالمین. عالمین کا رب ہے. عالمین مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس دنیا میں، پتھر ہے، کنکر ہے، جہاڑ ہے، تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ یہ ہوگا پہلی آیت کی تفسیر. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ جو یہاں آپ دیکھیں گے، خاص طور پر انسان جو ہے نا کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو بولے کہ الحمدللہ، یہ سنت ہے. بلکہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے. مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کھانا کھاتے بولتے کہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے کھلایا.
نوح علیہ السلام جب پانی پیتے بولتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پلایا. نوح علیہ السلام جب اپنے جانور پر سوار ہوتے بولتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جو نا سواری دی ہے. آج آپ کار میں چڑھتے ہی بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کار دیا ہے. یعنی کہ جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے بولو کہ اس نعمت سے, یعنی کہ نوح علیہ السلام جب آپ کپڑا پہنتے بولتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے لباس دیا. یعنی کہ اللہ کی جو جو نعمتیں ہیں جب آپ اللہ کی نعمت کو دیکھتے ہیں آپ بولے کہ الحمدللہ. اسی طرح جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 2 میں الرحمن الرحیم. رحمان رحم کرنے والا, رحیم رحم کرنے والا, دونوں کا معنی ایک ہی یاد رکھیں. رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا, رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا. لیکن فرق کیا ہے؟ رحمان تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے, تمام لوگوں پر. اس کی کئی تفسیر ہے. سب سے پہلی تفسیر رحمان تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے, کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, جانوروں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, تمام پر رحم کرتا ہے. تمام لوگوں پر کیسا اللہ رحم کرتا ہے اس کی ایک مثال مفسرین نے کہا کہ بارش. یہ بارش سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے, کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے. کافر کسان ہے, بارش آتا ہے تو کسان جو ہے نا اسے جھاڑ نکلتا ہے, اسے وہ کماتا ہے. یعنی کہ یہ تمام بارش رحمت ہے تمام لوگوں کے لیے. اس طرح جو ہے نا رحمان کا مطلب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے. رحیم صرف خاص مومنوں پر اللہ رحم کرتا ہے, خاص مومنوں پر. دلیل اللہ نے کہا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ نے کہا کہ ہم خاص مومنوں پر رحم کرتے ہیں. خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رحمان کا لفظ کافر, مومن, مسلمان, یہودی, مجوسی, عیسائی تمام کے لیے اللہ رحم کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اسے رحمان بولتے ہیں. میں نے کہ آج اللہ تعالیٰ کافروں کو رزق دیتا ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. لیکن سب سے زیادہ رحمت کن پر ہوتی ہے؟ مومنوں پر, جسے اللہ نے فرمایا کہ رحیم. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ الرحمن مثال کے طور پر زید ہے, زید بیٹا ہوا ہے, آپ بولتے ہیں کہ زید کے اندر رحم ہے, وہ رحم کرتا ہے. آپ بولتے ہیں کہ دیکھیں زید کچھ بھی نہیں کیا, آپ بولتے ہیں کہ دیکھیں زید جو ہے رحم کرنے والا ہے, اس کے دل میں رحم ہے. ہم بولتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ زید کے اندر ہی رحم ہے, پھر زید جب دوسروں سے بات کرتا ہے تو تب بھی ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ سمجھ میں آیا نا؟ ایک ہوتا ہے کہ زید اس کے اندر ہی رحم ہے, اب ایک کہ زید جب دوسروں سے بات کرتا ہے تو رحم کے ساتھ بات کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بات کرتا ہے, معاملات میں بھی جو نا دوسروں پر رحم کرتا ہے. اسی طرح رحمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اندر رحم ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. ان اللہ هو وهو ارحم الراحمین. اللہ نے کہا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. یہ کہ رحمان کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. رحیم جب اللہ تعالیٰ کل ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تب بھی ہم پر رحم کرے گا. جب اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں ہمارا فیصلہ کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. یہ ہے رحیم. رحیم کا مطلب جو فعل جب اللہ تعالیٰ کام کریں گے, اللہ کا جو بھی کام ہوگا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم کریں گے مومنوں کے ساتھ. ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رحم کرنے والے اسے بولیں گے کہ رحمان. ایک اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتی ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتی ہے, اسے بولتے ہیں کہ رحیم. یہ دوسری تفسیر ہے, یہ دوسری تفسیر ہے. یعنی کہ قرآن میں کئی تفسیر ہے, ایک آیت کی کئی تفسیر ہے, اس طرح جو ہے نا یہ بھی ایک تفسیر ہے. اب یہاں عقیدے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے 2 آیت ہم نے پڑھا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, تم اسی کی تعریف بیان کرو. دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ وہ رحمان ہے جو رحم کرنے والا ہے مومنوں پر بھی, کافروں پر بھی, تمام پر. عقیدے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے آپ, اللہ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے نماز کا حکم نہیں دیا, روزے کا حکم نہیں دیا. کس کا حکم دیا؟ اللہ کا لفظ ذکر, یعنی کہ توحید کا ذکر کرتے ہیں. تم اللہ ہی کی تعریف بیان کرو, گویا کہ توحید ہے. توحید کسے بولتی ہیں؟ اللہ جب اپنے بارے میں بتاتی ہیں اسے بولتی ہیں کہ توحید. اللہ کی عبادت کرنا اسے بولتی ہیں کہ توحید. یعنی کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے نماز کا بھی حکم نہیں دیا, روزے کا بھی حکم نہیں دیا, کس کا بھی حکم نہیں دیا, اللہ نے توحید کا حکم دیتے. یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کو پہچانو پھر اسی کی تعریف بیان کرو. الحمدللہ. یعنی کہ ہماری زندگی کا جو پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے توحید. اپنے بچوں کو کوئی تعویذ پہنتا ہے تو سب سے پہلے اسے توحید کا حکم دو. یہ اصل چیز ہے توحید. توحید نہیں تو انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے.
جبکہ سورہ فاتحہ جو ہے نا پہلی سورت ہے، اس میں کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا بھی ذکر نہیں، پورا کا پورا توحید ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نماز پڑھ لے تو بس کافی ہے، بچہ نہیں، توحید اصل چیز یاد رکھے۔ اگر توحید نہیں ہے تو بچہ گمراہ ہو جائے گا۔ پہلی آیت میں اللہ نے جو ہے نا توحید کا ذکر کرتی ہیں کہ اللہ ہی کی تعریف بیان کرو۔ کب ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے؟ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہم اندر توحید ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم کبھی شرک نہ کریں۔ ہمارا پورا ٹارگٹ جو ہے نا یہ کہ ہم توحید پر رہے، توحید پر رہے بس۔ پہلی آیت میں جو عقیدے کا جو مسئلہ ہے کہ جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے معاذ، سب سے پہلے جب تم لوگوں کو بلاؤ وہ توحید کی طرف ہے۔ اگر لوگ توحید کے پاس آ جاتے ہیں، توحید کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے بعد تم نماز کا حکم دو۔ توحید اصل چیز یاد رکھے، توحید اصل چیز ہے۔ تعویذ لگاتا ہے، سب سے پہلے تعویذ نکالو، سب سے پہلے تعویذ نکالو۔ یہ توحید ہماری زندگی میں جو ہے نا اصل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری جو چیز ہے الرحمن الرحیم، اللہ نے کہا کہ رحم کرنے والا۔ اس میں توحید کا کیا مسئلہ ہے؟ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا رحم کرتا ہے؟ جیسا کہ باپ بیٹے پر رحم کرتا ہے، کیا اللہ ایسے رحم کرتا ہے؟ جواب ہی نہیں، اللہ ایسے رحم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ کتنا رحم کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنا۔ الرحمن الرحیم، یعنی کہ ہم یہاں عقیدے کا جو مسئلہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا رحم کرتا ہے؟ جیسا کہ باپ بیٹے پر رحم کرتا ہے، کیا اللہ ایسا رحم کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جیسا کہ ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا سنتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، ہاں کیا ہمارے جیسا دیکھتے ہی نہیں؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا وہ ایسا اللہ تعالیٰ دیکھتے۔ ہم تو صرف جو ہے نا روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو روم کے اندر چیز ہم دیکھ سکتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ بیٹھ کر جو ہے نا نیچے جو زمین میں جو ہے نا چونٹی کالی رات پہ، کالی چونٹی پہ اگر رینگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یعنی کہ رحم سے عقیدے کا جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی رحم کرتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ یہاں ہمارے پاس جو مشہور ہے اللہ 90 ماہ سے زیادہ رحم کرتا ہے، یہ غلط ہے، یاد رکھیں، یہ غلط ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ اللہ 90 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا ہے، غلط ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ 90 اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کتنا رحم کرتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہاں عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتی ہیں جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ یہاں الرحمن الرحیم، رحمان اللہ کے ناموں میں سے ہے، رحمان اللہ کے نام ہے۔ اگر آپ نام رکھنا چاہتے تو عبد الرحمن نام رکھ سکتے ہیں۔ رحیم اللہ کے ناموں میں سے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں کہ عبد الرحیم، نام جائز ہے بالکل۔ اس طرح جو ہے نا اللہ کے نام کے ساتھ عبد ملائیں گے، عبد کا مطلب بندہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد القدوس، یہ سب اللہ کے ناموں میں سے۔ اسی طرح الرحیم کا مطلب رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب رحم کرنے والا۔ تو اللہ نے سورہ کہف کی آخری آیت، کسی کو یاد ہے؟ سورہ کہف کی آخری آیت نہیں، سورہ کہف نہیں ہے، اس کی سورہ اسراء کی آخری آیت، بنی اسرائیل کی آخری آیت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کون سا؟ پارہ نمبر 15 کی جو سورت ہے بنی اسرائیل، اس کی آخری آیت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ نے کہا کہ تم اس کے نام کے ذریعے سے تم اس کو پکارو۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ رحمان ہے۔ ہم بولیں کہ یا رحمان تو ہم پر رحم فرما۔ کوئی انسان بہت پریشان ہے، بولے کہ یا رحمان تو ہم پر رحم فرما، یا رحیم تو ہم پر رحم فرما۔ اگر آپ کو رزق چاہتی ہیں، اللہ کا نام کیا ہے؟ رزاق ہے، آپ بولو کہ یا رزاق تو ہم کو رزق دے دے۔ یعنی کہ جو نام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہم جیسا کہ کوئی انسان پریشان ہے، بولے کہ یا رحمان تو ہم پر رحم فرما۔ کوئی انسان کے پاس بزنس نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تو اللہ کا نام رزاق ہے، بولے کہ یا رزاق تو مجھے رزق دے دے۔ اس سے پہلے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی کہ تم اللہ کے نام کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو۔ یعنی کہ اللہ کا نام جو ہے رحمان، اللہ کا نام ہے، اب بولے کہ یا رحمان تو مجھ پر رحم فرما۔
یا رزاق تو مجھے رزق دے دے، یا غفار تو میرے گناہوں کو معاف فرما. یعنی کہ اللہ کا نام یاد کرنا چاہیے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ 99 اسمان، اللہ کے 99 نام ہیں. جو مسلمان یاد کرتا ہے، پھر اس کو سمجھتا ہے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. جیسا کہ رحمان ہے، یہ اللہ کا نام ہے، آپ اسے یاد کر لیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ رحمان. پھر سیکنڈ اسٹیپ، آپ اس کا معنی کو سمجھنا چاہیے. رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، یہ بھی آپ سمجھ لیں. تیسرا، آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں، آپ دوسروں پر رحم کریں، اور دعاؤں میں یا رحمان کا لفظ آپ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم فرما. یعنی کہ بس یہ 2 آیت آج کافی ہے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی. یعنی کہ عظیم صورت ہے سورہ بقرہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم